آئیے آج ہم ایک نقطے کی طرف آتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ 20 باب، پہلے ایسے پڑھتے ہیں۔ پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا، جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو، جو ابلیس اور شیطان ہے، پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اور اسے اتھا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی، تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔ اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے۔ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی۔ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے، اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ 7ویں آیت، اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی، یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا۔ ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی، اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا، جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن ابدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ ایک خاص زمانے کا ذکر ہے جسے 1000 سالہ زمانہ کہا گیا، 1000 برس کے لیے، میلینیم، 1000 برس کے لیے ابلیس کو گڑھے میں ڈالا جانا ہے، اور اس 1000 برس کے دوران اس زمین پر کیا کچھ ہوگا، اس پر ہم آج تھوڑا سا غور کریں گے، کیونکہ اس کا تعلق بلا واسطہ ہمارے ساتھ ہے، ڈائریکٹلی اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ اس واسطے اس پر آج ہم دھیان دیں گے۔ یہ 1000 سالہ دور جو ہے یہ کب آئے گا، اس میں کیا کچھ ہوگا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا۔ ابھی یہ جو چرچ ایج ہے، جو کلیسیا کا دور چل رہا ہے، یا فضل کا دور، یا چرچ ایج، یا کلیسیا کا دور، یہ اب اپنے آلموسٹ یہ اپنے اینڈ کی طرف یہ بالکل قریب آ چکا ہے، اور کسی بھی وقت جو ہے وہ اس دور کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ کلیسیا کا دور کب ختم ہوگا، کوئی بتا سکتا ہے؟ جس دن ایماندار اٹھا لیے جائیں گے، جس دن ایماندار اٹھا لیے جائیں گے۔ ہم نے ایک دور کو آتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اس کرونا کے دور کو، اور اس سے جو تبدیلی واقع ہوئی ہے اس کو ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے۔ جی مانتے اس بات کو؟ اب بات ہو رہی تھی 1000 سال کی، میلینیم، یہ کب آئے گا؟
اس کے آنے میں جو ہے اس کے آنے میں ایک اور دور کا ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ ہے کہ ایماندار اٹھائے جائیں اور اس کے بعد زمین پر 7 سال تک جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ کا دور آتا ہے۔ اس میں بڑی مصیبتیں ہیں، اس میں ساری وہ ابلیس اپنی سیٹنگ کرتا ہے، لیکن اس کا خیال یہ ہے کہ میں اب پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے لوں۔ جیسے یسوع مسیح خدا ہے اور جسم میں یسوع آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ مجسم ہو گیا، یہ کلام جسم دھار چکا ہے، یہ کلام مجسم ہو چکا ہے۔ ایگزیکٹلی اس 7 سالہ دور میں ابلیس مجسم ہوگا، کوشش کرنی ہے، لیکن اس کا یہ پیریڈ جو ہے ان 7 سالوں کے بعد آگے نظر نہیں آتا، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو ہی یہ 7 سال کا اس کا دور ختم ہوتا ہے تو ہمیں جو ایک اگلا منظر نظر آتا ہے، وہ ایک مسیح کی سیکنڈ کمنگ ہوتی ہے۔ ریپچر میں یا اٹھائے جانے میں دنیا یسوع کو نہیں دیکھی، صرف ایماندار اٹھائے جائیں گے۔ پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے وہ جی اٹھیں گے اور آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے، اور جو زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے، اور پھر سارے ہم آسمان پر قرآن کے ساتھ چلے جائیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ یہ برہ کی شادی کا جشن ہے، 7 سال کا جو یہ پیریڈ ہے، اور اس میں وہ اپنے لوگوں کو ان کی جو ہے وہ ان کی تیاری کرے گا، اور پھر ان کو سمجھ لیں کہ وہ ٹریننگ ہے ایک طرح کی، کیونکہ اس نے اپنی 1000 سالہ بادشاہی میں لوگوں کو اس زمین پر جو ہے مختلف کام دینے ہیں، ان سے کام لے رہے ہیں۔ 1000 سالہ بادشاہی میں اس وقت یسوع مسیح آئے گا جب ابلیس کی زمین پر جو مجسم ہونے کے بعد کاروائیاں ہیں ان کو 7 سال پورے ہو جائیں گے، یعنی 3.5 سال تک وہ امن سے رہنا ہے اس نے، اگلے 3.5 سال تک اس نے جو ہے وہ ہلاکت کا فرزند بن کے دنیا کو مہریں لگانی ہے۔ وہ لگے جنہوں نے اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر مہر نہیں لگائی ان کو جو ہے یا تو شہید کیا جائے گا، سر کاٹے جائیں گے، مار ڈالا جائے گا۔ یہ سارے ہی لوگ اس دن جی اٹھیں گے جس دن مسیح کی اچانک آمد ہوگی، ریپچر ہوگا، اور ان کو مارنے والے جو ہیں اس دن شرمندہ بھی ہوں گے، ہم نے تو ان کو مار لیا، ان کو پھر اس نے زندہ کر لیا۔ تو مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، اور جو ہم میں رہتا ہے وہ اس سے بڑا ہے، جو دنیا میں رہتا ہے وہ مارے گا، لیکن یسوع اپنے لوگوں کو پھر سے زندہ کر لے گا۔ اس لیے لکھا ہے پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے، جن کو شہید کیا گیا مسیح میں، جو مسیح میں وفاداری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے زمین سے گئے ہیں، ان کو وہ زندہ کرے گا، اور پھر سارے اٹھا لیے جائیں گے۔ 7 سال کے بعد دوبارہ واپس جب یسوع آئے گا زمین پر امن ہوگا، وہ اپنی بادشاہی میں جو ہے وہ امن کو برقرار رکھے گا۔ یہ مسیح کی بادشاہی کا جو سب سے زبردست بات جو ہے، ہم جس جہان میں رہ رہے ہیں آج یہ خوف سے بھرا ہے، ہراس سے بھرا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو ڈر ہے طوفانوں کا، بیماریوں کا، جنگوں کا، دہشت گردی کا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ لوگ تسلی میں نہیں ہیں، لوگ اپنے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ زیادہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی اپنے آپ کو بہت سارے سیکیورٹی گارڈز کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کئیوں نے بہت سارے CC کیمرے لگائے ہوتے ہیں کہ وہ ہر طرح سے ان کو پتہ چلتا رہے کہ کون گھر میں آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کسی قسم کی کوئی پرابلم ان کو ہو جائے تو ان کے کیمروں میں وہ ریکارڈ ہو جائے۔ لیکن تو بھی یہ زمینی زندگی موجودہ خوف سے بھری ہے، بیماری سے بھری ہے، تکلیف سے بھری ہے، فکروں سے بھری ہے، ٹینشنز سے بھری ہے۔ زیادہ لوگ آج فکروں سے بیمار ہو رہے ہیں، ذہنی طور پر مریض ہو رہے ہیں۔ یہ ایک الارمنگ بات ہے۔ آج آپ کسی کو چیک کریں، اس سے پوچھیں آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہے، تو پھر وہ پوری لسٹ آپ کو بتا دے گا اس کو کیا کیا ٹینشن ہے۔ کسی جو بھی شخص سے پوچھ لیں، عمران خان سے پوچھ لیں اس کو کوئی ٹینشن ہے کہ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ بڑی ٹینشن، بڑی لوگوں کو خوف ہے، فکر ہے۔
پر کیا لکھا بائبل میں کہ فکروں کی کثرت جب ہوتی ہے تو کیسے تسلی ملتی ہے؟ خداوند کی طرف سے، خداوند کے کلام سے، خداوند کی حضوری سے ہمیں جو ہے وہ تسلی ملتی ہے۔ سو ان تمام چیزوں سے چھڑانے کے لیے، بچانے کے لیے پھر خدا اس 1000 سال کے لیے اس زمین پر رول کرے، یسوع رول کرے، یسوع کی بات چلی ہوگی۔